پاکستان ایک شاندار ثقافتی ورثے اور متنوع آبادی والا ملک ہے۔ بدقسمتی سے گزشتہ برسوں سے مسلسل اقتصادی چیلنجوں سے نبرد آزما ہے۔ اپنی صلاحیت اور دستیاب وسائل کے باوجود پاکستانی معیشت کو بہت بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ معاشی مشکلات ہی پاکستان کی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ آج پاکستان کی معاشی جدوجہد کا موجودہ حالات اور ان کی معاشی نقطۂ نظر کو بہتر بنانے کے لیے ممکنہ اقدامات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا رہوں۔ پاکستان نے اپنی تاریخ میں اقتصادی ترقی اور ناکامیوں کے ادوار کا تجربہ کیا ہے، جو اکثر سیاسی عدم استحکام، فوجی حکمرانوں کے ادوار اور بیرونی عوامل سے متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان مسلسل بڑے مالیاتی خسارے سے دوچار ہے۔ جہاں حکومتی اخراجات محصولات سے زیادہ ہیں، یہ خسارہ ملک کے قرضوں کے بحران میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے بھاری قرضے لینے کے باعث بنا ہے۔ مہنگائی کی اونچی شرح نے اوسط پاکستانی کی قوت خرید کو ختم کر دیا ہے، جس سے شہریوں کے لیے بنیادی ضروریات کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ ملک میں نوجوانوں کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاں نوجوانوں کی تعداد خوش آئند ہے، وہیں بے روزگاری کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بجلی کی مسلسل قلت صنعتی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ بدقسمتی سے حکمران طبقہ، بھلے وہ فوجی حکمران ہو یا سیاسی جماعتیں، کوئی بھی توانائی بحران کو حل کرنے کی بہتر اقدامات اٹھانے میں ناکام رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کے مسائل اور دہشت گردی نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو روکا ہوا ہے اور معاشی سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ بدعنوانی بھی ملک کا بڑا مسئلہ ہے۔ جہاں امن و امان کی خراب صورتحال نے معاشی ترقی کو روکا ہے، وہیں بیرونی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ سیاسی عدم استحکام بھی معاشی ترقی کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ قیادت میں متواتر تبدیلیاں، بدعنوانی کے اسکینڈلز اور طویل مدتی پالیسی کی تسلسل کی کمی نے اقتصادی منصوبہ بندی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مختلف حکومتوں نے متضاد اقتصادی پالیسیوں نے کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ سڑکوں، بندرگاہوں اور توانائی کی عدم فراہمی سمیت ناکافی انفراسٹرکچر نے صنعتی ترقی اور برآمدی صلاحیت کو روکا ہے۔ وسیع پیمانے پر ٹیکس چوری اور ایک بڑی غیر رسمی معیشت نے حکومتی محصولات کو محدود کر دیا ہے اور مالیاتی خسارے میں حصہ ڈالا ہے۔ پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ معیاری تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت تک رسائی سے محروم ہے، جس کے نتیجے میں ہنر مند افراد میں کی کمی ہے۔ پاکستان کے بیرونی اور غیر ملکی قرضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شرح مبادلہ میں متواتر اتار چڑھاؤ نے کاروبار اور سرمایہ کاروں کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا کر رکھی ہے۔ ملک ادائیگیوں کی توازن کے بحران سے دوچار رہتا ہے، جس کی وجہ سے بیرونی قرضوں اور مالی امداد پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کی معاشی چیلنجوں سے نمٹنے اور بہتری کی راہ ہموار کرنے کے لیے انقلابی اور حقیقت پسندانہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا ڈی جی پی فیصلہ سازوں کی آنکھیں کھولنے اور حکمرانوں کی کارکردگی اور کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ سرکاری دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ ستمبر 2022 سے لے کر جون 2023 تک کی مدت میں پنجاب کی جی ڈی پی میں 1 روپے کا اضافہ نہیں ہوا۔ اس تمام مدت کے دوران پنجاب کی جی ڈی پی کا حجم 45,885 ارب روپے ہی رہا۔ دستاویزات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ گزشتہ مالی سال کے دوران پنجاب کی جی ڈی پی کا ملک کی کل جی ڈی پی میں تناسب 0.8% کم ہوا ہے۔ گزشتہ مالی سال کے اختتام پر ملک کی کل جی ڈی پی کا حجم 84,658 ارب روپے تھا، جس میں پنجاب کا شیئر 45,885 ارب روپے تھا، جو 54.2% بنتا ہے، جبکہ مالی سال 2021 سے 2022 میں ملک کی کل جی ڈی پی کا حجم 63,978 ارب روپے تھا، جس میں پنجاب کا شیئر 36,823 ارب روپے تھا، جو 55% بنتا ہے۔ واضح رہے کہ 2023 کی مردم شماری کے مطابق پنجاب کی کل آبادی کی تعداد 12,76,88,922 سے اس تناظر میں پنجاب کی جون 2023 کے جی ڈی پی کے حجم کے مطابق پنجاب کے لوگوں کی فی کس آمدنی 3,59,000 روپے بنتی ہے۔ ہماری آنکھیں کب کھلیں گی اور ہم کب مسائل کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ معاشی ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے سیاسی استحکام اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے۔ بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے سرکاری اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جامع گورننس اصلاحات ضروری ہے۔ مالیاتی خسارے کو کم کرنے کے لیے عوامی مالیات کی ذمہ داری سے منظم کرنے کے لیے مؤثر مالیاتی حکمت عملی، منصوبہ بندی اور سب سے بڑھ کر عمل درآمد ضروری ہے۔ ٹیکس وصولی کے طریقہ کار کو بہتر بنانا اور ٹیکس چوری کو روکے بغیر کوئی بھی ہدف حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ صنعتی ترقی کو آسان بنانے اور برآمدی مسابقت کو بڑھانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کے منصوبے میں سرمایہ کاری جیسے سڑکیں، بندرگاہیں اور توانائی کے منصوبوں پر کام کرنا پڑے گا۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری، ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور کاروبار کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ تعلیم کا معیار بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ہنرمند افراد کو تیار کرنا نہایت اہم ہے۔ کمزور آبادیوں کی اقتصادی اصلاحات کے ساتھ منفی حکومتی کارکردگی کو بہتر بناتے ہوئے ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹلائزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ علاقائی تجارتی معاہدوں کے ذریعے پڑوسی ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ماحولیاتی استحکام کو اقتصادی پالیسیوں میں ضم کرنا تاکہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کیا جا سکے اور طویل مدتی منصوبوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ اقتصادی پالیسیوں میں تسلسل اور مستقل مزاجی کو یقینی بنانے کے لیے دو طرفہ تعاون کے ساتھ طویل مدتی اقتصادی منصوبوں کو تیار کرنا اور ان پر عمل درآمد کرنا
کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ فیصلے کرتے ہیں تو مشکل حالات اور بڑی بڑی رکاوٹوں کے باوجود گو کہ پاکستان کے معاشی چیلنجز کثیر جہتی ہیں، لیکن اسٹریٹجک اصلاحات اور اقدامات سے بہتری کے امکانات موجود ہیں۔ سیاسی استحکام، مالیاتی نظم و ضبط، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کلیدی شعبے ہیں۔ مزید برآں بدعنوانی، تعلیم اور سماجی تحفظ جیسے مسائل کو حل کرنا نہ جامع اور لچکدار معیشت کی تعمیر میں معاون ثابت ہوگا۔ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے حکومت، کاروباری اداروں، سول سوسائٹی کی جانب سے پائیدار اصلاحات اور ترقی کے عزم کے ساتھ مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہوگی۔ آخر میں نور میم راشد کا کلام: زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ زندگی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف و معنی کے رشتے ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ انکہی سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزومندی کے۔ یہ شب زباں بندی ہے، رہے خدا بندی ہے، تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں۔ راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا، پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ ازدحام انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لبکے، ایک نیا جنوں لبکے۔ آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو میں بھی ہوں، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔